صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी पेशावर स्टूडियो से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुनफ़्फ़िसु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार गम दूर फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़ विसाल में
اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے پاس بلایا، پھر ان سے کچھ سرگوشی فرمائی تو وہ غم زدہ ہو گئیں۔ پھر انہیں قریب بلا کر سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس بارے میں سیدہ سلام اللہ علیہا سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے گا۔ پس میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا، قیامت کے روز میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اس پر میں مسکرا دی۔ ناظرین کرام، آج تمام اہل اسلام اور بالخصوص 92 چینل کے اور صبح نور کے سامعین اور ناظرین کو میں اپنی اور اپنے عملے کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج اس ہستی کی ولادت باسعادت کا دن ہے جن کی ولادت پر آسمان کے ملائکہ پاک بھی خوش ہوئے، حوران بہشتی بھی خوش ہوئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مسرت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ہوتی تھی تو صحابہ کرام جو تھے ان کے دل خوشی سے لبریز ہو جاتے تھے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا چپا چپا اس ولادت باسعادت پہ خوش ہوا۔ یہ ولادت باسعادت اس ہستی کی تھی جن کی ہستی میں سورہ کوثر جن کی شان میں آئی ہے، جن کی شان میں قرآن حکیم کی کئی درجنوں آیات جن کی شان میں آئی ہیں، آیت تطہیر جن کی شان میں آئی ہے، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے فرما دیا کہ ان کے اندر ہم نے کوئی کمی کجی نہیں چھوڑی، ساری عظمتیں، ساری رفتیں، سارے انوار، ساری تجلیات اہل بیت اطہار میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی تھیں۔ ناظرین کرام، اگر صبر، ایثار، حیا، سخا، وفا، وقار، زہد و تقوی، صدق و صفا کا کوئی مادی وجود ہوتا یا یہ کسی ظاہری وجود میں یہ ڈھل سکتے الفاظ، تو اس ہستی کا نام مخدومہ کائنات جناب نساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات اور سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوتا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے انٹرو میں کچھ یہ سعادت حاصل کروں کہ میں آپ کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک جو ان کی منقبت کچھ عرصہ پہلے میں نے لکھی تھی اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنائی تھی، وہ اشعار جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور آج میرے ساتھ بڑے میرے زبردست قسم کے اسکالر جو ہیں وہ لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ زہرا کی یاد میں ہم محفل سجا رہے ہیں، بنت نبی کا صدقہ قسمت جگا رہے ہیں، اور چکی چلا رہے ہیں، جھولا جھلا رہے ہیں، دیکھو فلک سے قدسی خدمت کو آ رہے ہیں، اور حور و ملک ہے خادم روح الامی بھی دیکھو، زہرا کے لاڈلوں کو کشتی سکھا رہے ہیں، اور آنچل نہ دیکھ پائے چندہ ستارے سورج، لیکن انہی کا صدقہ سب فیض پا رہے ہیں، شان علی کا غازی کیسے کروں احاطہ، کہہ کر سلونی خود ہی مولا بتا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی کا یوم ولادت ہے جن کے صدقے سے آج بھی حوران بہشتی اور تا قیامت جو ہے وہ جو انوار ان کی نکاح مبارک پہ، ان کی شادی کے دن پہ جو عرش اعظم سے ملے تھے موتی اور ہیرے اور جواہرات، وہ ساری حوران بہشتی اکٹھی کر رہی ہیں، اپنی جھولیاں بھر رہی ہیں، قیامت تک بھرتی رہیں گی۔ اور آج وہ ہستی پاک کا یوم ولادت ہے جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھی، اور صرف محبوب نہیں تھی بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے بقول وہ شبیہ مصطفیٰ تھی، چال میں بھی، اعمال میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی عین شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرما دیا کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ اور ہستیوں کے نام لیے صحابیات کے امہات المومنین کے، تو انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ کا مقام بلند ہے یا ان کا؟ انہوں نے کہا
کہ آپ عورتوں کی بات کر رہے ہیں، مردوں میں سے بھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبہ کو کون پہنچ سکتا ہے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کا ٹکڑا کہیں، اپنے وجود کا ٹکڑا کہیں، اور جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے ماں باپ فاطمہ تم پہ قربان، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، ان کے ادب میں ان کے شفقت ان کے ساتھ کا یہ عالم تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ان کی بود زمانی جو تھی وہ برداشت تھی، نہ بود مکانی برداشت تھی، اور دوسری طرف بھی یہی حال تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرا گھر کچھ دور ہے اور مجھے آپ سے دوری برداشت نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت پیارے صحابی حارثہ بن نعمان کو کہنے سے آپ نے تھوڑا سا تردد فرمایا، لیکن جب حارثہ کے علم میں بات آئی تو انہوں نے فوراً اپنا کاشانہ جو تھا وہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ صحابہ کو تو جانوں سے بڑھ کے اور سارے مسلمانوں کو جانوں سے بڑھ کے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی درکار ہے، کیوں نہ ہو۔ آپ ہی کا ارشاد ہے فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، فاطمہ کی خوشی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں میری خوشی ہے، فاطمہ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی، دکھ دیا، اس نے مجھے دکھ دیا۔ اور ناظرین کرام، وہ جو حوران بہشتی نے آج وہ جو طوبہ سے گرے تھے نا اس دن موتی اور جواہرات، اور جن کی شادی عرش پر بھی ہوئی تھی، جن کی شادی فرش پر بھی ہوئی تھی، نہ عرش والے جو دولہا کے براتی تھے، نہ ایسے براتی کائنات میں کسی اور کی شادی میں آئے، اور فرش پر بھی جو براتی تھے ان براتیوں کی بھی کیا شان کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ یہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سارے میرے صحابہ، یہ جو براتی تھے یہ تو سارے نجوم ہدایت تھے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا ان کے بارے میں، ان براتیوں کے بارے میں جو اس شادی میں شریک تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کے لیے جاتے، جہاد کے لیے جاتے، سب سے آخر میں مدینہ منورہ میں کاشانہ فاطمہ پہ آپ کی حاضری ہوتی، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اسی کاشانہ پہ تشریف لے جایا کرتے تھے، جن کے لاڈلے جو تھے دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلتے تھے۔ اور ناظرین کرام، یہ اسی ہستی کا فیض کمال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے، سب سے پہلے جنہوں نے ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی تھی، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ وہ جو کفار نے آپ جب سجدے کی حالت میں تھے تو وہ جو تھا ابھی جو تھا محیط، اس نے آ کے اس کے بیٹے نے وہ جو اوجری رکھ دی تھی، تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں، تو سیدہ بھی بالکل چھوٹی تھی، بچی تھی، آ کے وہ اونٹ کی اوجری بھی آپ نے ہٹائی تھی، اور پھر ان بدبختوں کو کہا تھا کہ اللہ تمہیں غارت کرے گا، اللہ تمہیں تباہ کرے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ ساتوں کے ساتوں بدبخت جو تھے وہ بدر کے میدان میں جو تھے جہنم رسید ہوئے تھے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی زبان پاک سے جو الفاظ نکل گئے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور امام احمد رضا جو فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اقبال کے وہ جو بہت آپ کی شان میں انہوں نے اشعار کہیں، وہ سارے تو میں نہیں پڑھ سکتا، میرا انٹرو بہت لمبا ہو رہا ہے۔ جو علامہ نے فرمایا تھا نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین، اور پھر فرمایا مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، اور رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ کہتے ہیں اللہ کے قانون کی ڈوری نے میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں، رسول اللہ کا جو فرمانے عالی شان ہے اس کے پاس نے مجھے روک رکھا ہے، ورنہ گردد تربتشت گردید می سجدہا برخا کے او پاشید می، ورنہ میں سیدہ فاطمہ کے مزار کا طواف کرتا اور اس مقام پر سجدہ ریز ہوتا۔ آج بھی اہل محبت کی نگاہیں اور ان کے قلب سجدہ ریز ہوتے ہیں سیدہ فاطمہ کی جو مزار اقدس ہے، اور انشاءاللہ تعالی میرا تمام اہل محبت سے وعدہ ہے
جلد وہ دن آئیں گے سیدہ فاطمہ کا مزار پاک جو ہے اس کو ہم موتیوں اور ہیروں سے انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہوئی ہے. آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں، میرا یقین، میرا ایمان اور میرے ایمان کی نگاہیں دیکھتی ہیں، اہل محبت اس بات کو جانتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا کے مکین اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں اس ذکر پاک سے. آج اس ذکر پاک کی سعادت میں میرے ساتھ جو شریک بزم ہیں میرے لاہور سے جناب میرے سپر سٹار، آپ ان سے واقف ہیں، پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں اور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود ہیں. یہ تینوں میرے ساتھ ہیں. اور آخر میں منقبت صاحبزادہ عثمان جو ہے وہ بارگاہ سیدہ میں پیش فرمائیں گے. ہماری گفتگو جاری رہے گی. میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری سے. ارشاد فرمائیے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب، کسی نے کہا تھا چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. جس ہستی نے اتنی بڑی ہستی کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا کیا ہو، اس کی عظمتوں کے کیا کہنے. میں آغاز کرنا چاہوں گا حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک واقعہ سے. اس واقعے کو امام احمد بن حنبل فضائل الصحابہ میں لائے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت علی شیر خدا حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں آقا، یہ جو منافقین ہیں یہ مجھ سے حسد بہت کرتے ہیں، بہت جلتے ہیں مجھ سے، تو کچھ آپ کے قلب اطہر پہ بوجھ تھا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم اس حسد کو کیوں دیکھتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ان اول امت یدخلون الجنت اربعۃ. فرمایا بروز قیامت وہ پہلے 4 آدمی جو اکٹھے مل کے جنت میں داخل ہوں گے، فرمایا پتہ ہے وہ کون کون ہوں گے؟ انا و انتا و حسن و حسین. فرمایا میں، تم اور حسن و حسین، ہم چاروں مل کے جنت میں جب داخل ہوں گے نا، ازواجنا ان ایماننا و ان شمائلنا، تو ہماری ازواج جو ہیں وہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گی. سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو دو اسم گرامی جو ہیں امام ابن حجر حیثمی الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں عطا ہوئے. ایک بارگاہ خدا سے اور دوسرا بارگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں حصول برکت کے لیے ان دونوں ناموں کو شامل کرنا چاہوں گا. پہلا نام ان اللہ سماہا فاطمہ. فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کا نام فاطمہ رکھا، اور پتہ ہے کیوں رکھا؟ کیونکہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی. لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَمَ مُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ. فرمایا ان کے صدقے میں اللہ ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما کے انہیں جنت عطا فرمائیں گے. دوسرا نام نامی اس میں گرامی، یعنی آزادی دلوانے والی، یوں کہیں وہ پہلے لفظ کی بجائے یوں کہیں کہ آزادی دلوانے والی. بے شک جہنم غلامی کی آگ سے آزادی دلوانے والی. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسرا نام نامی اس میں گرامی آپ کو جو بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا، غیث صاحب، وہ ہے سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وجہ تسمیہ خود آقائے کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا زہرا کا مطلب ہوتا ہے روشن، چمکنے والی، روشن کر دینے والی. فرمایا میں نے اپنی بیٹی کو یہ نام اس لیے دیا ہے لِأَنَّهَا كَانَتْ تَظْهَرُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَظْهَرُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. فرمایا جیسے اہل زمین کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں قیامت والے دن، اور بعد از قیامت جنت میں اہل آسمان کے لیے میری سیدہ اس طرح ستاروں کی مانند چمکتی دمکتی اور انہیں نور عطا فرماتی ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں آپ کو جب اپنی گود میں بٹھاتے تھے تو آپ کو سونگا کرتے تھے، سمیل کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی بیٹی کو سمیل کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کا جواب سنیے. آپ فرماتے تھے کلما
اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت رائحۃ ابنتی فاطمہ، فرمایا جب میرا دل کرتا ہے میں جنت کی خوشبو سونگوں، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو سونگتا ہوں، مجھے اس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب۔ جی سبحان اللہ، بہت شکریہ حضور علی۔ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کا مقام اور مرتبہ یقیناً وہ ہے جس سے کائنات قیامت تک نور حاصل کرتی رہے گی۔ ساری عزتوں کا مرکز اور محور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اور آپ سے جو جتنا منسوب ہوا اتنا اس نے عزت پائی۔ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی زد میں، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، اور دھرتی کے ذویل عدل، دھرتی کے ذویل عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان حرم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ کائنات کے سارے احترام، ساری عزتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے منسوب ہیں۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے، اہل بیت سے عشق کا جتنا اظہار انہوں نے اپنے کلام میں کر دیا ہے، اس سے زیادہ اظہار شاید کسی اور جگہ نہ مل سکے۔ مثلا شروع میں آپ نے اشعار پڑھے تھے، میں ترتیب کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم علیہ السلام تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قابل احترام ٹھہری ہیں، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کو جو 3 نسبتیں ملی ہیں احترام کی، وہ حضرت مریم کے پاس بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، آپ رحمت ڈاکٹر صاحب یہ جو اشعار پڑھے گئے ان کو چھوڑ دیں، ڈاکٹر صاحب وقت بچائیں، یہ اشعار نہ پڑھیں، جو میں نے پڑھ دیے بس اتنے ہی کافی ہیں۔ اب آگے چلیں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، اس سیدہ طرف آ پاک۔ جائیں۔ ایک اور پہلو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، جتنی عظمت اور شان کی روایات ہیں سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث کی صورت میں بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ ام المومنین سیدہ اور عائشہ دوسرا صدیقہ، دلچسپ پہلو، حضرت علی کی شان، سیدنا صدیق اکبر اس حدیث کے راوی، اکیلے راوی، علی کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت بلا شبہ رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت اسی طرح دیکھیں نا، یہ تربیت ہوتی ہے۔ باپ اور والد ماجد اگر حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتا ہے تو بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہراء کی شان بیان کرتی ہے۔ یہ نسبتوں کا احترام ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے۔ ان کا مرکز و محور حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر جو جتنا ان سے قریب ہے وہ اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا
کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو کئی رنگ ہیں، امت قیامت تک ان کے احسانات کی مقروض ہے۔ ایک ان کا پہلو ان کی شخصیت کا بحیثیت بیٹی ہے۔ آج اگر کوئی بیٹی اپنی زندگی کو سنوارنا چاہے تو سیدہ فاطمہ سے وہ کیسے منہ موڑ سکتی ہے؟ اور جو احترام کا رشتہ اپنے والد کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مثالی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اسے بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کے سلام اللہ علیہا کے در سے خیرات لینی پڑے گی۔ اور اگر کوئی عورت ماں ہے، جی پروفیسر ناصر محمود کی طرف مجھے جانا ہے۔ جی ناصر، سیدی صاحب نے کہا آئیڈیل شخصیت آج کی مسلمان بہو، بیٹی، ماں کے لیے جو آئیڈیل شخصیت ہے وہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار عظیم اور ان کی سیرت عظیم ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب، کیسے نہ ہو کہ ان کی تربیت خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بہت چھوٹی عمر تھی اس وقت ان کی۔ بعض روایات میں آیا کہ اعلان نبوت کے 1 سال بعد، بہرحال اعلان نبوت کے ابتدائی ایام جو سخت تنگی، تکلیف، مشکل مصیبت کے تھے، اظہار نبوت کے مشکل ترین ایام حضور سید عالم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ کے ساتھ گزارے۔ آپ کی اپنی تربیت کا آغاز اس انداز سے ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی۔ جب آقا باہر سے آتے مشقت میں، تکلیف میں، تو اپنی والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھتی سلام اللہ علیہا کہ وہ حضور کی کس طرح خدمت کر رہی ہیں، حضور علیہ السلام کو کس طرح راحت پہنچا رہی ہیں، کس طرح حضور کو سکون پہنچا رہی ہیں۔ اور حضور حال یہ تھا کہ بہت تھوڑی عمر میں، جب 7، 8، 9 سال کی عمر مبارک ہوگی، کہ شیب ابی طالب کے بائیکاٹ میں خود رسول اللہ کے ساتھ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا رہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی ناصر اپنی بات مکمل کیجئے، وہ بتائیے نا ام ابیہا آپ کا لقب میں کیوں حضور ہے؟ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شہزادی کی اس تربیت کی بات کر رہا ہوں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا بچپن ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کی۔ جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذو العشیرہ کی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اس وقت بھی اس محفل میں سیدہ عالم حضور کے ساتھ تھیں اپنے بچپن میں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کے نام لیے اپنے خاندان کے کہ تم اس وقت میں حضور نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام بھی لیا۔ اور حضور یہ بات بہت قابل غور ہے اور ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ حضور علیہ السلام پھر جب انہوں نے یہ بچپن حضور کے ساتھ اپنی والدہ کو دیکھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ کس طرح محبت اور غلامی اور حضور کا خیال رکھنا، جب حضرت عام الحزن میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئیں، اب گھر میں یہ بچی تھیں جو اپنی والدہ کا کردار حضور کے لیے ادا کرتی خدمت میں، حضور علیہ السلام کے مونس اور غمخوار ہونے میں، اور آقا دو جہاں کے دکھوں کو کم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کو دن رات
حضور کو تسلی دیتی، آقا کی خدمت کرتی، حضور کا خیال رکھتی، اور لوگوں نے لکھا اس طرح حضور کا خیال رکھا اپنے بچپن میں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے لیے ام لابیہا کا لقب اس محبت کی وجہ سے ملا کہ جیسے اولاد بعض اوقات اپنے ناز نخرے اٹھواتی ہے نا، اولاد کے ناز نخرے ماں باپ اٹھاتے ہیں۔ سیدہ عالم سیدہ فاطمہ الزہرا وہ تھیں، حضور تو ان کے لاڈ اٹھاتے ہی تھے، مگر یہ اپنی ذمہ داریوں سے بڑھ کر خود رسول اللہ کے ناز اٹھاتی تھیں اور حضور کی خدمت کرتی تھیں، تو آپ کو یہ لقب ملا۔ پروفیسر اعظم نوری صاحب، جناب اعظم نوری صاحب، اسی بات کو آگے، جنت میں سب سے پہلے آپ کا داخلہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری عصبہ پر آپ سوار ہوں گی جنت میں، 70,000 حوروں کے جلوں میں جائیں گی، یہ درست ہے؟ بے شک غیث صاحب، میں آپ کے ذوق شعری کی نظر دو شعر کرنا چاہوں گا کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، واہ واہ، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا، واہ واہ، کرے گی جنت میں راج زہرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے غیث صاحب، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ اس کائنات میں جتنی نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں وہ سیدہ کے توسل سے ہی اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ یہاں پر جو جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کے لیے احادیث میں لفظ آئے ہیں فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّن بُطْنَانِ الْعَرْشِ، عرش کے نیچے سے اچانک ایک بڑا وی آئی پی قسم کی اناؤنسمنٹ ہوگی، ایک اعلان ہوگا، سارے متوجہ ہوں گے اس اعلان کی طرف۔ ذرا لفظ سنیے، پہلا جملہ بولا جائے گا نَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو جھکا لو، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند کر لو، سارے نگاہیں جھکا کر، گردنیں جھکا کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا ہونے والا ہے؟ جواب آئے گا سیدۃ النساء اہل الجنہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ 70,000 حوران بہشت کے جلوں میں جب سواری گزرے گی تو آقا نے فرمایا کمر البرق، اتنی سرعت سے گزرے گی جیسے بجلی کوندتی ہے اور بجلی چمکتی ہے۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں نا تو ہم ایک دوسرے کو سلامی دیتے ہیں، میں سیدہ کی شادی پر اس سلامی کی بات کرنے لگا ہوں جو عرش پر اللہ نے سیدہ کے لیے تیار کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں یہ روایت لائے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے نا تو آپ نے ایک محل سارے محلات جنت سے منفرد دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس میں 5 قسموں کی اینٹیں لگی تھیں، 5 قسموں کے پتھر لگے تھے۔ ذرا دیکھیے ان میں کتنا حسن ہے، لبنۃ من ذہب، لبنۃ من فضۃ، لبنۃ من لؤلؤ، لبنۃ من زبرجد، لبنۃ من الیاقوت۔ واہ 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 واہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زبرجد کی۔ اتنا خوبصورت محل تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ لہا 100 ابواب، 100 دروازے تھے اس کے، اور اس کی وسعت اور اس کی خوبصورتی اتنی تھی کہ میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ جواب سنیے، جبرائیل نے عرض کی آقا ھذہ تحفۃ اتحفها اللہ لفاطمہ۔ آقا جس دن زمین پہ سیدہ کی شادی ہوئی تھی نا اس دن رب ذوالجلال نے یہ تحفہ سلامی کے لیے تیار کیا تھا جو سیدہ فاطمہ کو پیش کیا جائے گا، جو سیدہ فاطمہ کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ نے بات کی، احادیث میں وہ لفظ ہیں جی، یسرنی ما یسرھا، یغضبنی ما یغضبھا، یؤذینی ما یؤذیھا، یریبنی ما یریبھا، کہ مجھے ہر وہ شے جو سیدہ کو خوش اور ناراض کرتی ہے آقا نے فرمایا مجھے بھی وہ خوش اور ناراض کرتی ہے۔ میں یہاں پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک بات مختصر رکھنا چاہوں گا۔ امام سخاوی علیہ الرحمہ اسے اپنی کتاب الاستجلاب میں لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ ان سے ملاقات کے لیے آئے، ٹین ایج ہے ان کی، 11-12 سال عمر ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہیں اپنے تخت پہ بٹھایا، کبھی ان کو کوئی چیز پیش کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز پیش کرتے ہیں، کبھی ان سے لاڈ اور پیار کرتے ہیں، بہت اعزاز اور اکرام کیا۔
جب وہ شہزادے اسادات کے چلے گئے تو درباریوں نے کہا کہ آپ 3 بر اعظموں پر مشتمل اتنی بڑی سلطنت کے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں اور ایک بچے کے لیے اتنا وی وی آئی پی پروٹوکول. تو سنیے انہوں نے کیا جواب دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. انہوں نے کہا میں نے یہ سارا کچھ 2 وجوہات کی وجہ سے کیا ہے. پہلا اس لیے کہ میں نے آقا کریم کا فرمان سنا ہے کہ جو چیز سیدہ فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ چیز مجھے بھی خوش کرتی ہے. تو کہا کہ آج اگر سیدہ زندہ ہوتی تو اپنے شہزادے سے میرا یہ سلوک دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی. اور دوسرا اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں جاؤں گا سعیدی صاحب کی طرف. پروفیسر بہت شکریہ. ڈاکٹر سعیدی وقت بہت مختصر ہے. سیدہ پاک کے فضائل مناقب آپ کی عظمت رفعت تو بیان نہیں ہو سکتی. 1 منٹ پہ آپ نے کوزے میں دریا بند کرنا ہے. بہت شکریہ حضرت سیدہ جی سعیدی. جی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بحیثیت ماں آپ کا جو کردار ہے اس دور میں ضرورت ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اسے اپنائیں. علامہ اقبال نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اگر پندے ز درویش پذیری 1000 امت بے میرت تو نہ میری. اگر مجھ درویش کی یہ بات پلے باندھ لے تو یاد رکھ سینکڑوں امتیں مر جائیں گی ختم ہو جائیں گی لیکن تیرا نام زندہ رہے گا. بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. حضرت فاطمہ بطول کا اسوہ اپنا اور زمانے کی ہوسناک نگاہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ تاکہ تیری آغوش میں حسین جیسے بیٹے کھیل سکتے. جی یاسر ماں کی گود آغوش سے جو ہے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک اتنی عظیم مجاہدہ تھیں سیدہ عالم کے کسی ایک غزوہ میں حضور علیہ السلام سے پیچھے نہیں رہیں. حتیٰ کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے جو خدمات آپ کی ہیں وہ بھی بہت نایاب ہیں. اور جب غزوہ بدر سے واپس مدینہ پہنچیں تو آپ کی بڑی بہن سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا وصال فرما چکی تھیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی زوجہ تھیں. وہ وصال فرما گئیں تو ان کی قبر انور پر جا کے حضرت سیدہ عالم رونے لگیں. اس وقت کی یہ بات ہے حضور علیہ السلام نے بڑھ کے حضرت سیدہ عالم کو اپنے گلے لگایا. اور طبقات ابن سعد نے لکھا آپ کے آنسو رسول اللہ اپنی چادر سے پوچھتے تھے. حضور علیہ السلام اپنی چادر مبارک سے آپ کے آنسو پوچھتے تھے اور سیدہ عالم اپنے والد گرامی کے گلے لگ کے روتی تھیں. حضور نے ارشاد فرمایا تھا لا علی و فاطمۃ و حسن و حسین انا سلم لمن سالمہم و حرب لمن حاربہم. علی فاطمہ حسن و حسین فرمایا جو ان کے ساتھ سلامتی سے رہے گا میں اس کے لیے سلامتی ہوں, جو ان سے جنگ کرے گا فرمایا میں اس کے لیے جنگ ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ پروفیسر ناصر آپ کا بھی شکریہ, ڈاکٹر سعیدی کا بھی شکریہ اور اعظم نوری صاحب آپ کا بھی شکریہ. چونکہ وقت بہت بتا ہے اور مجھے لینی ہے بہت مختصر بریک اہل بیت اطہار کی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے بہت مختصر وقفہ. ناظرین و سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. ملازمت کی بحالی کا یہ عمل ہے. اگر کسی شخص کی ملازمت جو جاتی رہے چھوٹ گئی ہو تو وہ 3 روزے رکھے
اور نماز فجر کے بعد اول و آخر 7 بار درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاق کو 10,000 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ملازمت بحال ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس پر نصیحت اثر نہ کرے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ صورت خیر الورا خاتون جنت آپ ہیں، صورت خیر الورا خاتون جنت آپ ہیں، شاہ کی حسن ادا خاتون جنت آپ ہیں، بالیقین خیر النساء خاتون جنت آپ ہیں، ہاں ضیائے مصطفیٰ خاتون جنت آپ ہیں، ہاں ضیائے مصطفیٰ بخشوانے آئیں گی ہر امتی کو حشر میں، بخشوانے آئیں گی ہر امتی کو حشر میں، ایک سہارا حشر کا خاتون جنت آپ ہیں، ایک سہارا حشر کا، زندگی میں فقر اپنا یا اسی پر ناز ہے، زندگی میں فقر اپنا یا اسی پر ناز ہے، خوب حق سے آشنا خاتون جنت آپ ہیں، خوب حق سے آشنا خاتون جنت آپ ہیں، آپ کے دم سے دھڑکتی زیست کی ہے دھڑکنے، آپ کے دم سے دھڑکتی زیست کی ہے، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم